بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. محترم حاضرین، اس سے پہلے کے درس میں تمہیدی طور پر شیخ ربیع نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال ذکر کیا تھا کہ آپ نوافل میں اور تنہائی میں جو عبادتیں کرتے تھے اس میں بڑی لمبی چوڑی تلاوتیں، ذکر و اذکار، ادعیہ، دعائیں مانگا کرتے تھے، رب العالمین کے جناب میں پیش کیا کرتے تھے. یہ اس تناظر میں سورہ آل عمران کی ان آیتوں کو پیش کیا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ابھارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو ویسے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو، یعنی تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں ہی آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. اگلی آیت کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے اس آیت کی جو انہوں نے مختصر سی تفسیر کی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں شیخ کی تفسیر پیش کر رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں ہمارے پروردگار جلیل عظیم رب العالمین نے ہم کو اپنے تقوی اور اپنے ڈر پر ابھارا ہے کہ ہم اس کا کما حقہ تقوی اختیار کریں، کہ ہم ویسے ڈریں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اس بات کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقوی اللہ حق تقاتہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ سے اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ویسا تقوی جیسا تقوی کا حق ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان یذکر فلا ینسیٰ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ وَأَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، فَلَا يُنسَى، اس طرح سے کہ اللہ کو بندہ فراموش نہ کرے، بھولے نہیں کبھی بھی، اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اس طرح سے کہ کبھی ناشکری نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے، فَلَا يُعْصَى، اس طرح کے اس کی نافرمانی نہ کی جائے. تین جملوں میں جس طرح اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، جن لوگوں کے درمیان یہ کلام نازل ہوا، اس سے پہلے بات ہوئی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان دانی کی گہرائی، سوجھ بوجھ اور اعلیٰ معیار عطا فرمایا تھا. تو ایسے ہی انہوں نے اختصار کے ساتھ جو تفسیر کی ہے، یہ تفسیر بھی بڑی جامع ایک کتاب ہے. ایک ایک جملے پر آپ غور کیجئے، غور سے دیکھیے کہ اس طرح سے اللہ کو یاد رکھا جائے کہ کبھی بھولا نہ جائے، اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ کبھی ناشکری نہ کی جائے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے کہ کبھی نافرمانی نہ ہو. یہ آگے خود کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کی بڑی عظیم تفسیر ہے، کہ یہ چیزیں اگر آپ غور کریں تو آپ کی پوری زندگی اور زندگی کے ہر لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ إِلَىٰ عبداللہ ابن مسعود، اس کی سند حضرت عبداللہ ابن مسعود تک صحیح ہے. چنانچہ اب ان کی اس تفسیر کی روشنی میں شیخ نے فرمایا چنانچہ ضروری ہے فَأَطِيعُوا اللَّهَ حَقَّ الطَّاعَةِ، چنانچہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ویسے کرو جیسے اس کی اطاعت کا حق ہے. وَاتَّقُوهُ حَقَّ تَقْوَىٰ، اس کا ویسا تقوی اختیار کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَاشْكُرُوهُ حَقَّ الشُّكْرِ، اور اللہ تعالیٰ کا ویسا شکر ادا کرو جیسا کہ شکر کا حق ہے. یہ آگے اگلے جملے کی طرف بڑھ گئے، لیکن آپ اس تفسیر کی گہرائی میں جائیں. ایک ایک جملہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ہر وقت یاد رکھیں، بھولے نہیں. کبھی یاد ہو کبھی یاد نہ ہو. جیسے رمضان مہینے میں، رمضان المبارک میں یاد ہے، رمضان المبارک کے بعد ہم بھول گئے. مسجد میں یاد ہے اللہ، ہم یہاں آتے ہیں تو مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وضو اور طہارت کے ساتھ آ رہے ہیں،
ذکر اور تلاوت یہاں کر رہے ہیں، لیکن جب یہاں سے نکل کے کارخانے میں گئے، بازار میں گئے، لین دین معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، کھانے پینے کے سلسلے میں وہاں ہم اللہ کو بھول گئے۔ جب بھی ایک بندہ کوئی حرام چیز لیتا دیتا ہے، مثال کے طور پہ آج ہمارے یہاں بہت سارے عبادت گزار جو رمضان المبارک میں کئی قرآن ختم کرتے ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کو بظاہر یاد کر رہے ہیں، لیکن جب سودی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ ان کو یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ یاد ہوتا تو اس کا ڈر ہوتا، اللہ یاد ہوتا تو معلوم ہوتا کہ یہ کام اللہ نے حرام کیا ہے، سود کا لینا دینا انتہائی سنگین قسم کا گناہ ہے، اللہ نے اس کو اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا ہے، لہٰذا میں سودی لین دین نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ یاد رہے گا تو آپ کے معاملات، آپ کا لین دین، آپ کے تعلقات میں اس کے اثرات دکھائی دیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بڑی پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، اپنے آپ کو دیندار دکھاتا ہے، لیکن اس کے معاملات قرآن و حدیث کے صراحتاً خلاف ہے۔ ابھی چھوڑ دیجئے ان باتوں کو جس میں ہمارا کسی مسلک کا اور فلاں کا اختلاف ہے، جن امور پر اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ ناجائز ہے، جن باتوں کو سب مانتے ہیں مسلمان، جیسے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، شوہر کا بیوی پر، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہونا چاہیے، موٹی موٹی باتیں، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی حرام ہے، زنا ناجائز اور حرام ہے، ہاں یہ سب موٹی ایسی باتیں ہیں جو سب جانتے ہیں، نماز فرض ہے، سب کو پتہ ہے۔ کیا سارے مسلمان بندے ان احکامات کا لحاظ کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں؟ اب اس پر غور کیجئے، ان یذکر اللہ فلا ینسیٰ، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے۔ تو مسجد میں اللہ یاد ہے، میں عرض کر رہا ہوں، رمضان میں یاد ہے، رمضان میں اللہ کی کتاب کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، رمضان جاتے ہی لپیٹ کر رکھ دیا، پھر اگلے سال فرصت ملی تو ملی، زندگی رہی تو رہی، ورنہ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ویسے یاد رکھتے ہیں کہ بھولے نہیں؟ مسلمان پل پل میں یاد کر رہا ہے اور بھول رہا ہے۔ دوسرے وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اب شکر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ، سب سے اہم، جس نعمت کے بغیر ساری نعمتیں بے مطلب ہیں، وہ نعمت ہے اسلام کی، ایمان کی نعمت۔ ہم ایمان لائے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و تعلیمات جو عطا کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں نے اکثر کہا ہے اور یہ بات درست ہے کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو، مجھ کو، کسی کو مل جائے، حکومت مل جائے، سیادت مل جائے، ساری پورا ملک، ایک پلاٹ، دو پلاٹ، ایک شہر میں پورا ملک مل جائے، لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے، کیونکہ یہ تو چھوڑ کے مرنا ہی ہے نا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا میں جو زحمتیں ہوگی دولت مندی کے باوجود ہوگی، آخرت میں بھیانک اور ہمیشہ کا عذاب ایمان نہ ہونے پر۔ تو ہمیشہ کا عذاب سے بچانے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، تو سب سے بڑی نعمت ایمان ہی ہے۔ تو ایمان ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ سب سے بڑی نعمت۔ اب اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ ہم کو اس نعمت کو جاننے، پڑھنے، سمجھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، عمل کرنا تو دور۔ جب ہم پڑھیں ہی نہیں، یاد ہی نہیں رکھیں گے اللہ کی اس نعمت کو، تو اللہ کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ شکر ادا کرنا، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو انہی کاموں میں استعمال کیا جائے جن کاموں کے استعمال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بنایا ہے، وہ پوری اس کی شکر، زبان سے بھی اس کو ہم مانیں، شکوہ شکایت نہ لائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے ہم کو زبان دی ہے، اب اس زبان سے ہم اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، اچھی باتیں بول سکتے ہیں، لوگوں کو وہ جو ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے والا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ سب زبان کا اچھا صحیح استعمال ہوا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی آیات، ذکر و اذکار، مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ زبان کا صحیح استعمال ہوا۔ لیکن اسی زبان سے اگر ہم گالی دیتے ہیں،
اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اسی زبان سے لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، تو یہ زبان کی ناشکری ہے، اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نعمت کا استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اب اس زبان کا استعمال اگر ہم اللہ کے دین کے مطابق کر رہے ہیں تو شکر گزاری ہے، دین کے خلاف کر رہے ہیں تو ناشکری ہے۔ اب ایسے ہی یہ آنکھ اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، بری بھی، کان اچھی باتیں بھی سن سکتے ہیں، بری بھی۔ آج ہم موسیقی سننے کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، قرآن، شیطان کا قرآن جو سنتا ہے، اور سلف نے کہا کہ جو شیطان کا قرآن سننا پسند کرتا ہے وہ رحمان کا قرآن اسے اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں موسیقی سننا اچھا لگتا ہے، قرآن سننا میں بوریت ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے۔ یہی اس کا کان ہے، اس سے آپ قرآن بھی سن سکتے ہیں اور موسیقی بھی سن سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر کس میں ہے کہ اس کان کا استعمال صحیح کام میں کریں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کو دماغ اور صلاحیت دی ہے، آپ اپنے دماغ کو دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، دین کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنی دولت کو اپنے شوق، اپنے بچوں اور فلاں کی خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی دعوت میں، نمازوں کیا ہے، مسجدوں کی تعمیر میں، علماء کرام، طلباء، ان کے تعلیم کے انتظام میں آپ کو دولت خرچ کرنے کا خیال ہی نہیں ہے کہ ان نیک کاموں میں اللہ کا پیسہ لگایا جائے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو یہ اس دولت کی ناشکری ہوگی۔ اچھے کاموں میں اگر آپ اپنے پیسے کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور برے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کی دولت کی ناشکری ہوگی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ یاد رہے بھولے نہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، ناشکری نہ کریں، تو یاد رہے گا، ہم اندر سے ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ رکھیں گے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کا خیال رہے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب شکر گزاری کا بھی طریقہ ہے۔ کچھ لوگ جیسے مثال کے طور پہ فرض کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا ایک طریقہ بتایا کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ شکر گزار بننا چاہیے۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے کمتر اور نیچے کے لوگ ہیں ان کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، ذاک کیا ہے، اجدروا اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں، انعام اور احسان کیا ہے، اس کو حقیر نہ سمجھو، کمتر نہ سمجھو۔ سوچو، اس کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم نے جو باتیں بیان کی، آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ آپ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ارے اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا۔ تو آپ جس حالت میں بھی ہے نا، جھوپڑے میں بھی رہتے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اگر آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، بلڈنگ میں رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ارے اللہ نے تو فلاں کو ادیوگ پتی بنایا، ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بنایا، وہ ٹاٹا برلا ہے، وہ امبانی ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈیما ہے، ہاں وہ انٹرنیشنل بل گیٹس ہے، وہ کیسی وہ دولت ہے، ہمارے پاس تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ دولت مند ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کم، اللہ کی نعمت کو کمتر سمجھو گے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرو گے جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے، ارے وہ تو اتنا بڑا، ہم تو کچھ بھی نہیں، تو ناشکری آئی۔ لیکن جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اس کی مثال علماء نے دی، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو فرض کرو کہ ایک آنکھ ملی ہے، کانا ہے، ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ نہیں ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ دو آنکھ دیے گئے ہیں، مجھ کو ایک ہی آنکھ دی اللہ نے، ان کو دو آنکھیں ہیں، مجھے ایک ہی آنکھیں ہیں، تو اللہ نے جو ایک آنکھ دی ہے نا اس کی بھی ناشکری کرے گا بندہ، ارے یار مجھے ایک ہی کیوں دی اللہ تو نے، شکوہ کرے گا کہ سب کو تو دو دیا، مجھے ایک ہی کیوں دیا، یہ شکایت ہو گئی، ناشکری ہو گئی۔ لیکن جب وہ یہ دیکھے گا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی بجائے نیچے والے کو دیکھے گا کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دونوں آنکھ سے اندھے ہیں، دونوں آنکھیں نہیں ہیں ان کی، مجھے ایک تو ہے نا، تو شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا، ارے اللہ نے اتنا تو احسان و کرم کیا مجھ پر کہ میری دونوں آنکھیں نہیں لی، محروم نہیں کیا، میں دیکھ تو سکتا ہوں دنیا کو، نعمتوں کو۔ یہ بندے تو ایسے ہیں کہ ان کو ایک بھی آنکھ میسر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب دو آنکھوں سے محروم آدمی، اب جو اندھا ہے وہ بھی شکر گزار بن سکتا ہے، اس لیے کہ اندھے سے بھی کمتر لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، کہ ایک آدمی اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، ارے میں اندھا ہی ہوں، میں بہرا تو نہیں ہوں، یہ سوچے گا۔
دونوں ہیں، وہ سوچے گا کہ بھائی اللہ نے مجھے انسان تو بنایا، جانور تو نہیں بنایا، جانوروں کو تو یہ بھی صلاحیتیں نہیں ہیں جو مجھے دی ہے۔ آپ اس طرح سے غور کرتے جائیے، ہر بندہ مخلوقات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا۔ جھوپڑے والا دیکھے کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی گزار دیتے ہیں، چھت نصیب نہیں ہوتی، کرائے کے گھروں میں جو ہے لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا گھر ہے اور چاہے جھوپڑے ہی کی شکل میں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس طرح سے آپ غور کرتے جائیے کھانے پینے کے سلسلے میں۔ تو اگر آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے، اپنے آپ پر غور کریں گے، تو یہ نظر آئے گا کہ واقعی، اور یہ کوئی بلا وجہ کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو نسخہ بتایا یہ بہت فطری اور ایک ایسی چیز ہے جو عقل کے اعتبار سے بالکل درست بات ہے کہ آپ اور ہم جس حالت میں ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، اور ہمیں اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی فرما برداری کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر شکر ادا کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، لئن شکرتم واستعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم فان عذابی لشدید، کہ جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کا عذاب آئے گا، نعمتیں چھن جاتی ہیں، ناشکری سے نعمتیں چھنتی ہیں، شکر گزاری سے بڑھتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے تقوی کو کما حقہ اختیار کرنے کے معنی میں حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس طرح یاد رکھا جائے کہ کبھی بھولے نہیں، اس طرح اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ کبھی ناشکری نہ کریں۔ ان دونوں کو ملا کے غور کیجئے، اور آخری ایک جامع جملہ یہ بھی کہا وَأَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، اور اللہ کی اطاعت کی جائے چنانچہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ہمیشہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتی ہیں، ہم اس سے ہٹ کر الگ ہو کر نہ اختیار کریں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، باہم تعلقات ہوں، کسی سے لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو جائے، ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے، ہم اس دائرے سے باہر نہ جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ ہمیشہ کو ہم یاد رکھیں، ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں، اور ہمیشہ اس کی اطاعت کے در پہ اور کوشاں رہیں کہ میں اللہ کے دین کی اطاعت کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ تقوی پرہیزگاری کی کیسی علامت اور بندے کے اندر کیسی خوبی اور کمال پیدا کرے گا۔ یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے ویسے ڈرنا ہے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن اب دو باتیں، ایک تو آپ کی اور میری انسانوں کی طاقت، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، قدرت۔ اب اللہ کی جیسی عظمت ہے، اس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، کمال ہے، جس کو ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کیا کوئی انسان اللہ کی اس عظمت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا ڈر پیدا کر سکتا ہے؟ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے ویسے ڈرنے کی اگر بات کریں تو ایک انسان کے لیے یہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اسی تفسیر کو بھی دیکھیں کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا کہ ہم کوئی لمحہ اللہ کو یا کسی کو بھولے بھی نہیں۔ انسان چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر پاتا۔ اب آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، لیکن آپ خود غور کیجئے کہ کتنی دیر تک آپ حافظ کی قرأت یا اپنی تلاوت پر دماغ کو مرکوز رکھ پاتے ہیں؟ 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ۔ لوگوں کا کہنا ہے، ماہرین نفسیات اور ذہنیات کا، کہ ایک خاص پیریڈ تک انسان کوئی چیز توجہ سے سننے کے بعد ویسی توجہ برقرار نہیں رکھ سکتا جیسی پورے نشاط اور سرگرمی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ایک موقع پر رکھتا ہے۔ بیچ میں کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں، جیسے آپ ابھی میری بات توجہ سے سن رہے ہیں، تھوڑی دیر سننے کے بعد آپ کا دماغ کہیں بیچ میں کہیں اور چلا گیا، تو ایک جملہ، دو جملہ، ایک بات، دو بات جو آپ نے جس توجہ سے سنی، دوسرا جملہ آپ نے ویسے نہیں سنا۔ تو یہ انسان کے اپنے ذہنی کیفیات کے نشیب و فراز ہے۔ اس حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے آ کے حضرت حنظلہ نے کہا کہ نافقہ حنظلہ منافق ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے مجلس میں نماز میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، گھر بار کاروبار میں ہوتے ہیں تو الگ ہو جاتی ہے کیفیت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو نفسیاتی ہے معاملہ، ایک انسان کا بشری تقاضا ہے۔ جس حالت میں تم میری مجلس میں ہوتے ہو، اگر اسی کیفیت میں ہر وقت رہنے لگو تو فرشتے تم سے راستوں میں اور بستروں پہ آ کر مسافہ کریں گے۔ ولیکن ساعتاً و ساعتاً یا حنظلہ، لیکن الگ الگ اوقات کے الگ الگ
حالات ہوتے ہیں اے حنظلہ. یہ ایک نفسیاتی بات، فطری بات ہے انسان کی طاقت کی بات. یعنی انسان کی طاقت میں یہ نہیں ہے کہ جس طرح جنت میں جنتی اللہ کی توفیق سے سانس ہم بغیر ارادے کے جیسے لیتے ہیں نا، ویسے بلا ارادہ بندہ جو ہے سانس لینے کی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرے گا. فرشتے جس طرح بیان کرتے ہیں. سانس لیتے ہیں ہم، سو بھی گئے تو سانس لیتے رہتے ہیں نا. اب جب ہم سو گئے تو ہمارا ذہن و دماغ کام نہیں کر رہا ہے. یہ جو جاگتے میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں، سونے میں نہیں کرتے. تو پھر سونے کی حالت میں ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جنت میں نیند تو آئے گی نہیں، اور ویسے بھی ہر وقت آدمی تسبیح اور تحمید کرے گا اللہ کی توفیق سے. تو اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو بعض لوگ یہ واقعہ نقل کیا کہ صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے تقوی اختیار کرنا تو ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بس سے بڑھ کر اللہ کی جتنی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے جتنی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ تو ہمارے بس سے، ہماری طاقت سے باہر ہے. تو آگے کے جملے میں بھی شیخ نے وہ بحث کی ہے، لیکن اس ٹکڑے پر بھی اہل علم نے اس کے اوپر گفتگو کر کے صحابہ کرام کا یہ شکوہ بیان کیا، اور پھر بتایا کہ اس کے جواب میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم. بڑی جامع بات ہے، یاد رکھیے زندگی کے بہت سارے مسائل میں یہ قرآن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو مسئلہ سمجھا دے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سے اتنا ڈرو. یہاں کہا ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وہاں کہا جتنی طاقت ہے. تو اب جتنی ہماری طاقت ہے اس اعتبار سے اللہ سے ڈرنے کا حق اس طرح ادا کیا جائے کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کو یاد رکھیں، بھولے نہیں. جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں. جتنا ہو سکے اللہ کی اطاعت کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، اس کی نافرمانی اور مخالفت نہ کریں. دونوں کو ملا لیجیے. اب یہ چیز جو میں نے کہا کہ آپ کے بہت سارے لوگ سوال کرنے آتے ہیں کہ فلاں کام ہے میں نہیں کر سکتا، یہ چیز میں کرتا تھا لیکن ابھی ایسا ہو گیا ویسے. تو جو آپ کی طاقت کے باہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا مکلف نہیں بناتا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والے جملے میں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم بالکل نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. اپنی بات کہنے کی بجائے شیخ کا جملہ، شیخ کی باتیں میں نقل کروں کہ شیخ کہتے ہیں اس جملے کو نقل کر کے کہ کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان اس کا مالک نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری موت جب بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان رہو. اب انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے، نمبر ایک. اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے جو جذباتی اور انسان کے عمل کی کیفیات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے وقت میں موت آ جائے جب ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوں، پیشاب پاخانے کی حالت میں ہوں. تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، شیخ وہی کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں لاکن یقال، لیکن یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ اگرچہ یہ چیزیں ہو سکتی ہے لیکن جو ہمارے بس میں ہے، جو ابھی ہم نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو ہمارے بس میں ہے اس بس کا اختیار کرتے ہوئے، طاقت کا اختیار کرتے ہوئے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ ہماری موت جب بھی آئے تو ہم مسلمان رہیں. اگر بشری تقاضے کی بنیاد پر اگر اللہ کسی وقت ہم بھول گئے اور گناہ کرنے لگے، جیسے ہی اللہ یاد آئے گناہ چھوڑ کر توبہ کر لو. اگر بشری تقاضے کے مطابق ہم غفلت کا شکار ہو گئے، کسی نعمت کی ناشکری کر بیٹھے، فوراً توبہ کر کے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ کہیں اگر ہم اسی حالت میں رہ گئے اور ہماری موت آ گئی تو ہم ایمان کی حالت میں، پکے مسلمان کی حالت میں نہیں مریں گے، مسلمان ہونے کی حالت میں نہیں مریں گے، فوراً توبہ کریں. تو یہ عملی طور سے تقاضا، جیسے ہی یاد آئے ہم کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی غلطی کر بیٹھ رہے ہیں، جیسے ہی یاد آئے فوراً توبہ کریں، فوراً استغفار. ہاں صحابہ کرام کا جیسے معاملہ تھا، ان سے بھی بشری تقاضے کے مطابق بعض غلطیاں ہوئیں. روزے کی حالت میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ مجھ پر حد جاری کیجئے، میں نے ایسی ایسی خطا کی. آپ نے کفارہ بتایا. 2-3 صحابہ کا معاملہ ہوا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، آئے بتائے. ہاں بعد میں جو ہے اصولوں کے مطابق جو ہے موقع دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حدود جاری کی، رجم کروایا. تو غلطی ہو گئی
جس وقت غلطی ہوئی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا، گناہ کی حالت مومن نہیں ہوتا، اور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ بہت غور کیجئے، ایک اہم عقیدے اور ایمان کی بات ہے، یہ اہم بات بتا رہا ہوں۔ ہاں، اس پہ لوگ بھٹک جاتے ہیں صحیح معنی نہ سمجھنے پر، کہ جب انسان زنا کر رہا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا کی حالت میں بندہ مومن نہیں رہتا، یعنی ولا تموتن، اگر زنا کی حالت میں مر گیا تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون کے خلاف ہو جائے گا نا۔ مطلب یہ کہ ہماری موت ایسی حالت میں نہیں آنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کو گناہ کی حالت میں موت آ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ موت آئے تو مسلمان رہو، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی گناہ ہو گیا فوراً جیسے ہی یاد آئے گڑ گڑانا چاہیے اللہ کے جناب میں، توبہ کرنی چاہیے، اس کی صفائی کرنی چاہیے، جس کا حق مارا ہے اس کو حق جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا مال پیسہ حقوق لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سال ہا سال بے فکری کے، دیکھا جائے گا بڑھاپے میں۔ آپ کا بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان اور کم عمری میں لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کا لینا دینا حق حقوق کی ادائیگی ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ موت کب آئے گی۔ لہٰذا اس آیت کا معنی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ، ہم اور آپ اگر اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے یہ آیت سنی، جیسے ہی ہمیں ہوش آیا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کسی کا کوئی حق لین دین باقی نہ رہے، اپنی طاقت کے مطابق ہم صفائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو آج اور ابھی اس کی توبہ کریں، ڈیلے نہ کریں کہ بعد میں جائیں گے، بڑھاپا آئے گا تو حج کرنے جائیں گے، ہاں عمر دراز ہو جائیں گے تو پھر مسجد پکڑ لیں گے، تب توبہ کریں گے۔ ابھی تو نوجوانی ہے، موقع ہے، آج کے دن لذت و کام لذت ہو جائے، کل توبہ استغفار کریں گے۔ الیوم خمر وغدا امر، امرؤ القیس کا مصرع ہے کہ آج شراب مستی، آج مستی، اور کل جو ہے وہ توبہ، غدن امر، معاملہ کل دیکھا جائے گا۔ تو یہ سوچ کر جو گناہ کرتا رہے گا وہ اس آیت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو شیخ نے بہت پیاری بات آگے کہی کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ میری موت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں مروں تو مسلمان مروں۔ اگر پہلے سے معلوم پڑ جائے، 1 گھنٹہ پہلے سے، 2 گھنٹہ پہلے سے کہ میری فلاں ٹائم موت ہونے والی ہے، تو پھر میں ذکر و اذکار مسجد میں جا کے وضو کر کے جو ہے سجدے میں گر پڑو، تاکہ نماز سجدے کی حالت میں، موت سجدے کی حالت میں آئے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کا کہ پہلے سے نہیں معلوم ہے تو آپ اور ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، تو ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں کہ موت جب بھی آئے تو ہم مسلمان رہیں۔ تو ایک انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں فرما برداری کا رویہ اپنانا چاہیے، اطاعت شعاری اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے۔ بشری تقاضے سے گناہ، غفلت، ناشکری کا موقع اگر فترہ آ بھی گیا تو فوراً اس سے پلٹنا چاہیے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ اللہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو جہالت و نادانی میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب مدت میں ہی پلٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ اب یہاں قریب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ موت کے آثار نمایاں ہونے سے پہلے، لیکن اب کسے پتہ ہے کہ کب موت ہے، تو ٹالنا نہیں چاہیے، جیسے ہی احساس ہو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے شیخ نے کہا کہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اسباب اختیار کرے کہ میں ایسے طریقے اختیار کروں کہ میری موت جب بھی آئے تو میں مسلمان رہوں۔ ان یستقیم فی ہذہ الحیات، اپنی اس زندگی میں سیدھی راہ اختیار کرے، کوشش کرے اللہ کے دین حق کے مطابق، دین حق پر چلتا ہوا صراط مستقیم کو اختیار کرے اور اللہ کی ویسی اطاعت کرے جیسی اطاعت کرنے کا حق ہے، اور اس کی شکر گزاری کرتا رہے۔ اور اللہ تبارک، ایک اور آگے جو اہم نقطہ بتایا کہ اپنی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وَيَسْأَلُ الثَّبَاتَ عَلَى هَذَا الدِّينِ، کہ اس دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگتا رہے، اس دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگتا رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ زیادہ تر کیا دعا کرتے تھے، تو یہ دعا بھی بتائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے
میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یہ دعا اپنی کوشش اور محنت ہو رہی ہے، ساتھ میں اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور یہ ایک ہی دعا نہیں ہے، قرآن میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، سورہ آل عمران میں، کہ پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، بہکا مت دے، بعد اذ ہدیتنا، اس کو ہدایت دینے کے بعد. یعنی ہم مسلمان ہو گئے، ہدایت پا گئے، قرآن حدیث کا علم ہمیں مل گیا، اب اس کے بعد ہم گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن حدیث ملنے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں ہم، کوئی منکر حدیث ہو گیا، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی وہ مرزائی بن کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ہاں ہمارے نوجوان، آج یہ دیکھیے وہ سلمان ندوی صاحب، دوسروں کے ایجنٹ بن کے رافضیت اور اہل سنت کی مخالفت والے دین کو، رافضیت کو، تحریکیت کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس چکر میں، دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، کوئی کچھ بھی بولے، ہم یہی یقین رکھتے ہیں، دنیا کے چکر میں ایمان بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں. ایسے لوگوں کو عالمی لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء، اچھی تقریر کرنے والے، ان کو اپنے شہر میں لوگ نہیں پہچانتے، لیکن ایک گھاس پھوس کو اعلیٰ بیان کرنے والا مولوی اگر قرآن حدیث پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی، رسول کی اور قرآن کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو راتوں رات وہ دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. باطل پرست لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. اور جو سچا، اچھا، لوگوں کی تربیت کرنے والا، درس و خطبہ تقریر کرنے والا انسان ہے نا، لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی تقریر نہ سنیں، اس کو شہرت نہ ملے، اس کو فروغ نہ دیا جائے. آپ غور کیجئے، آپ کو ماحول میں نظر آئے گا کہ ہمارے جو نئی نسل کے نوجوان ہیں نا، وہ بہت سارے گمراہ کرنے والے لوگوں سے اس لیے متاثر ہیں، وہ قابل ہیں، یہ تو خود جاہل ہیں. ان کو کیا پتا کہ وہ کتنا بڑا عالم اور کتنا بڑا جاہل ہے. اس کو کیا اچھا لگتا ہے کہ ارے مرزا جو ہے چیلنج کر رہا ہے علماء سے، کہ میں تو چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی عالم آ جائے، میں بخاری مسلم سے ثابت کرتا ہوں. لیکن جب عالم بولتا ہے کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو پاکستان میں کتابوں میں آ رہا ہے، جب علماء نے اس کے چیلنج کو قبول کیا تو وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ان سب چیزوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. جو آدمی گیا تھا اس نے لکھا ہے، میں نے خود پڑھا کتاب میں، پاکستان سے چھپی ہوئی، موبائل پہ آئی. اس نے کہا کہ ابھی 2 روز پہلے تو آپ شیعوں کے مدرسے میں گئے تھے، بہت ٹائم دیا تھا، اور ابھی ایک سنی عالم جن کو آپ نے چیلنج کیا ملنے کے لیے وقت مانگ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں ان سب چیزوں کے لیے وقت نہیں دیتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اسے وہ چونکا، شیعوں کے مدرسے میں دورہ کر رہا ہے، یہ کون؟ یہ حمزہ، کیا نام ہے، مرزا علی، انجینئر، سرکاری نوکر. اور لوگ ہمارے نوجوان، ارے اس کے تو اتنے لاکھ فالوورس ہیں، فالوورس ہیں، فلانے ہیں، لائک کیا ہے اور اتنا کیا ہے، اتنے لوگ دیکھتے ہیں، تو واقعی بڑا ہے. تو ہمارے یہاں معیار کیا بنا ان جاہل نوجوانوں کا کہ اتنے لوگ فالوور ہیں یا لائک کرنے والے، تو یہ اچھا ہے، کمال ہے. مودی کے اس پہ جو ہے، اس کے ویب سائٹ پہ دیکھیے، لاکھوں لائک کرنے والے، اور وہ بھی ہیں، تو وہ اچھا ہو گیا. کیوں ہے کہ آپ کو، ہم کو متاثر کرنے اور گمراہ. یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو اتنی بھیڑ بھاڑ ہے. بھیڑ بھاڑ، تعداد، لائک کرنے والوں کو دیکھ کے کبھی صحیح غلط کا فیصلہ مت کیجئے، بلکہ آج تو جہاں بھیڑ دیکھیے سمجھ لیجئے کہ یہاں کوئی چکر، سازش ہے. یہ شیطان کا چکر ہے، گمراہ کرنے کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ، شیطان اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ شیطان برے اعمال کو اور غلطیوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. دوسری دعا قرآن میں، ربنا لا تزغ قلوبنا، دروازہ کھول دیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اور بھی دعائیں ہیں، حضرت یوسف کی دعاؤں میں ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں سے ملا دینا. تو ایسی ایک دو نہیں، اور بھی دعائیں ہیں جن میں بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے کہ پروردگار میری جب موت آئے تو میں اسلام کی، ایمان کی حالت میں رہوں، ہر وقت تیرے دین پر قائم اور جمع ہوا رہوں. وہ واقعی بدقسمت ہوگا جو بظاہر دنیا میں نیکی کا کام کر رہا ہے اور مرنے سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مر جاتا ہے نافرمانیوں کی حالت میں. خیر یہ اس کو اللہ کی توفیق اس لیے ایسی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندرون کو جانتا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہاں بات کو پوری کریں، فنقوم بحقوق اللہ بقدر ما نستطیع، لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے، انجام دینے کی کوشش کریں.
وَنَقُومُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، اور ہم ان تین امور کو انجام دیں جس کی تفسیر حضرت ابن مسعود نے کی ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، یعنی شکر، اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کا ذکر خوب کریں۔ ایک ذکر تو یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت یہ کریں، نماز پڑھیں، یہ سب اذکار ہیں۔ اور ایک ذکر یہ بھی ہے کہ ہم لین دین کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہمارے بھید کو، سینے کے بھید کو جانتا ہے، تو ہم کوئی ایسا غلط کام نہ کریں کہ دکاندار کو یا لین دین کرنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں لین دین کی ٹائم بھی یاد رہے گا، ہاں، اور اطاعت کا جذبہ رہے گا تو ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حقوق کا ہر وقت خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر اور بہتر سے بہتر شکر ادا کرنے کی، اطاعت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ فَمِن سُنَنِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، کہ اللہ کی سنتوں اور اس کے قانون کا حصہ ہے، مخلوق کے سلسلے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب انسان کسی چیز پر اپنی زندگی کا ہوش و حواس والا، جوانی والا حصہ گزارتا ہے، زیادہ حصہ گزارتا ہے، تو اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، ہاں، من شبہ علی شیء شاب علیہ، یہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص کسی چیز پر جوانی گزارتا ہے تو بڑھاپا بھی اسی پر گزارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی جوانی میں گنڈا ہے، موالی ہے، حرام حلال کی تمیز کرنے والا نہیں ہے، شراب پیتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور اچانک بوڑھا جیسے ہی ہو جائے گا تو اب اس کو لگے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سب یہ چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤں۔ نہیں، جو جوانی میں اپنا مزاج اور عادتیں جو ڈھال لیتا ہے نا، اسی کو بڑھاپے میں یا آخر وقت تک لے کے جاتا ہے۔ وہ جو ایکسیپشن بتایا گیا نا، وہ ایک الگ کیفیت کی بات ہے کہ ایک آدمی اہل جہنم کا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخر میں جنتیوں کا کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ تشریح کی متقاضی ہے۔ وہ بظاہر ایسا ہوتا ہے، اندر سے ایک آدمی اپنے آپ کو نیک دکھا رہا ہے، باہر میں دکھا رہا ہے، اندر ویسا نہیں ہے۔ اندر باہر میں ہم کو برا دکھ رہا ہے، اندر میں ویسا نہیں ہے۔ وہ ایک الگ ایکسیپشن کیس ہے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی کے اعمال کو جس طریقے سے گزارتا ہے تو بڑھاپے میں یا موت کے وقت اس کی وہی حالت ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ، تو جب اسی پر مرتا ہے، جس چیز پر زندگی گزار رہا ہے اسی پر مرتا ہے، اور جس پر مرتا ہے اللہ اسی چیز پر اس کو اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَأَنْتَ عِشْتَ، اب اگر آپ اپنی عادت بنا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہوں گا، اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا، اس کا ذکر کرتا رہوں گا۔ یہاں مجھے ایک تھوڑی سی عبرت والی بات یاد آئی۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ عام حالات میں گالیاں دیتا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کی سگی بہن، اس کی والدہ وہاں موجود ہے، سگا بھائی موجود ہے، اور وہ ہوش میں نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے جو انجیکشن دیا تھا آپریشن کے بعد، جب ہلکا پھلکا ہوش آیا تو اس کی بہن اس سے خیریت پوچھ رہی ہے، میں بھی وہاں کھڑا ہوا ہوں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو وہ یہاں میں مسجد میں اور عام حالات میں بھی دہرانے، گالی دے کر بات کر رہا ہے۔ دوبارہ پوچھا تو پھر اس نے گالی دی، تو اس کی بہن ہم لوگوں کی طرف مڑ کر پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ ہٹ جائیے۔ ہم لوگ سمجھ چکے تھے اور یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اس واقعے سے مزید میرے دل پر ایک چوٹ لگی اور میں چونکا، اور یہ سبق ملا۔ میں وہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جاگتی ہوئی حالت میں، ہوش و حواس کی حالت میں ہمیں گالی گلوچ اور گندے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم نے یہ عادت بنائی ہے، آج دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عادت ہے ماں بہن کی اور اس کی گالیاں دینا۔ ہمارے شہر میں یہ تو بہت کامن ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی چھوٹی بات ہے۔ نفاق کی علامت جو بتائی گئی ہے، اور بھی اس میں برائیاں ہیں۔ اس میں ایک پہلو جو میں نے وہ منظر بتایا ابھی آپ کو، آپ سوچئے کہ اگر آپ کو گالی دینے کی عادت ہے اور آپ بے ہوشی کی حالت میں ہیں یا آپ کی موت آ رہی ہے، آپ کلمہ پڑھنے کی بجائے یہی گالیاں دیں گے، اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے یہ گندی باتیں کریں گے، گھر والوں پر جو اثر پڑے گا جانے دیجیے، شرمندگی والی بات، وہ گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کے جناب میں اگر اسی حالت میں گالیاں دیتا ہوا چلا گیا تو کیا بنے گا؟ ایک مومن بندہ اگر اس منظر کو سوچے، اپنے آپ پر سوچو، تو دل اندر سے دہل جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، ہم اللہ کے پاس اس حالت میں جانا نہیں چاہیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری آخری زبان میں یا بے ہوشی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر، کلمہ، نیک اچھی باتیں آئیں تو ہم عادت ڈالیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں. یہ عادت بنا لیجئے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، صبح اور شام کے جو اذکار اور جو دعائیں اور قرآن کی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہم اس کو پڑھتے رہیں. جیسے آیت الکرسی ہے، ہاں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام سونے کے ٹائم، ہاں، یہ ہر وقت نمازوں کے بعد عادت بنا لیں اس کو. جیسے چلتے پھرتے ہمارے یہاں کچھ لوگ گانے گاتے نا، فلم کے گانے موبائل پہ سن رہے ہیں، گھر میں سن رہے ہیں. ان گانا گانے کی بجائے صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلتے پھرتے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں چند ہی لوگ صحیح، میرا سوال ہے کہ کیا اس کی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ عادت بنائیے کہ چلتے پھرتے قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. گانا وانا دل میں زبان پہ آ بھی گیا، جیسے ہی یاد آئے فوراً اس کو روک کے ذکر کریں گے، اللہ کا توبہ کریں گے اور ذکر کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ عادت بنائیے. اور ایسی عادت بنائیں گے آپ نا، یہ میرا یقین ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ یہ عادت اگر آپ خلوص دل سے عمل کرنے لگو تو روزمرہ میں آپ جو ٹینشن، پریشانی، مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اللہ ان سب کو آسان کرے گا. ذکر و اذکار کی اتنی فضیلت علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ ذکر اذکار کے فائدے قرآن و حدیث کی روشنی میں گنائے. لیکن اس کے آداب اور سنتوں کے مطابق ہونا. یہ بھی صحیح یاد رہے، صوفیوں کی طرح بدعتی ذکر نہیں کرنا ہے، اہل بدعت کی طرح بدعتی ذکر نہیں کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے. بات کو میں پوری کروں، ایک پیراگراف بچا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی انہی چیزوں کو اپنی عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ اس کا اچھا خاتمہ ہوگا. دعا کرتا رہے، روزمرہ کی اپنی عادت بنائے ذکر و اذکار کی، شکر گزاری اور اطاعت و فرما برداری کی، اور اپنی طرف سے کوشش کرے. جب خود کی کوشش کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تو امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا خاتمہ اس حالت میں کرے گا کہ وہ مسلمان ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہاں، فَتَمُوتُ عَلَى الْإِسْلام، چنانچہ وہ اسلام کی حالت میں مرے گا. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے انتقال کر گیا تو ہم فتویٰ دے دیں کہ وہ آدمی جہنم رسید ہو گیا. کہ پیشاب پاخانہ بشری تقاضے کی حاجت ہے. ایسی حالت میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نماز روزے کی حالت میں آئے، لیکن اگر اس حالت میں آ گیا تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں. ہاں، کہہ رہے ناخذوا فتموتوا علی الاسلام، ناخذ بالاسباب، ہم اسباب کو اختیار کریں جس کو التی تعطینا هذه النتیجہ، ایسے اسباب جو ہم کو یہ نتیجہ دیوے کہ ہم اسلام کی حالت میں مریں. وهذه الثمرۃ العظیمہ، یہ بہت بڑا اور عظیم ثمرہ اور فائدہ ہے، نتیجہ ہے. وہی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر مریں، نیکی کی عادت پر قائم رہیں، دعا کرتے رہیں، تو ممکن ہے کہ ہم اسلام پر مریں گے، سنت پر مریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر مریں گے. اس کے برخلاف اگر ہم عادت بنا لیتے ہیں گناہوں کی، بدعتوں کی، آج بہت سے لوگ ہیں گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات اور خرافات کے شکار ہیں، سنتوں کو ادا کرنے سے دور بھاگتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ ہمیں ان سے بچائے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بدعات اور گناہوں کی عادت ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے سوء خاتمہ، برے خاتمے کا سبب ہو سکتا ہے، اور نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہم اسلام کی حالت کی بجائے غیر اسلام پر مریں، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں مریں. ہاں، البدع و کبائر الذنوب، بدعتیں اور کبیرہ گناہ یہ سوء خاتمہ کے اسباب میں سے ہیں. یاد رکھیے، بہت پیاری بات کہی ہے، لمبا موقع نہیں ہے، میں ایک جملہ پڑھ کے ان کے آخری کی بات کر رہا ہوں. اللہ ہمیں اس سے بچائے. چنانچہ تم ہوشیار رہو، پوری کوشش کرو بچنے کی گناہوں سے اور بدعتوں سے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز میں واقع ہو گیا ہے تو فوراً بلا تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کے ساتھ پلٹے، توبہ کرتا ہوا پلٹے. ان غرہ اہل الباطل ببدع، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اہل باطل نے اپنی بدعت کے ساتھ اس کو دھوکے میں ڈال دیا یا اسے گناہ میں ڈال دیا. بہت سارے جاہل لوگ یہ دیکھتے ہیں نا، جیسے ابھی میں نے مرزا کی مثال دی، اتنے فالوور ہیں، بھیڑ بھاڑ دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، ارے ان کی کانفرنس اور اتنی بڑی ان کا پروگرام ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، تو عالمی 1 کروڑ لوگ جمع ہو گئے، اتنے لاکھ جمع ہو گئے، واقعی پھر اس کے پیچھے پڑ گئے. تو جاہل آدمی بھیڑ بھاڑ دیکھ کے اسی کے پیچھے چلنے لگتا ہے. تو اگر کسی وجہ سے بدعتیوں نے، اہل باطل نے بدعات کو سنوار کر اس سے متاثر کر دیا اور ملوث کر دیا، تو بندے کو یہ تو فرض ہے ہر انسان کا کہ جب دین پر یا شریعت پر عمل کر رہا ہے تو معلوم کرے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے.
اگر جہالت میں بھی وہ بدعت کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں جواب دینے پڑے گا کہ جب وہ بدعت تھی تو تو نے کیا کیوں؟ بھیڑ بھاڑ دلیل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ بھیڑ بھاڑ دیکھ کے عمل کرنا؟ اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ قرآن اور حدیث دیکھنا، جو اللہ دے وے وہ لے لو، جو رسول دے وے وہ لے لو، بھیڑ جو دے وے وہ مت لو۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے بدعت کا ارتکاب ہو گیا، کسی وجہ سے معصیت میں پڑ گئے، اہل بدعت نے خوبصورت بنا کر کچھ بدعتوں کو سنوار کر لوگوں میں رائج کر دیا اور بعض جہالت میں پڑ گئے، تو جیسے ہی پتہ چلے تحقیق کر کے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ فَلْيَنزَعْ مِنْ ذَلِكَ فَوْرًا، تو اس بدعت، خرافات اور گناہ کی حالت سے بندے کو فوراً نکلنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنے کی طرف جلدی کرنا چاہیے اور شدت کے ساتھ اس پہ نادم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے دین کے مطابق کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ كَرَمِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے سخاوت، اس کے عدل و انصاف کا یہ حصہ ہے کہ وہ نیک اور اچھا عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے اور غلطی معلوم ہونے پر فوراً اصلاح اور توبہ کرتے رہیں گے، تو یہ معنی ہے اس آیت کا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ یہ جو آیت جن کی تفسیر ہے اس کی پہلی آیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا کہ ہم اللہ سے ویسے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو مسلمان رکھیں، جب بھی موت آئے تو ہم مسلمان ہونے کی حالت میں مانے آئیں۔ یہ جو ایک آیت کا، پہلی آیت کا ٹکڑا جو ہم نے مختصر سی تفسیر پڑھی جانی، اس میں انسان کے فرد کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ یہ تقوی دنیا میں اور آخرت میں انسان کو بچانے، سعادت دلانے کی بنیاد ہے ہر اعتبار سے۔ اب یہ تقوی جب آئے گا تو تقوی کے بعد ابھی انفرادی طور پر ہماری ذمہ داری پوری ہوئی، اجتماعی طور پر مسلمان ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، وہ ذمہ داری اگلی آیت میں آئے گی۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔